اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، حضرت خالد بن ولید کی زندگی کے حالات اور واقعات کی قسط نمبر 18 میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو آخر تک مکمل ملاحظہ کریں۔ یہودیوں نے جن قبائل کو قریش کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا ان سب کی طرف پیغام بھیج دیے گئے۔ یہ فروری 627 کے آغاز کے دن تھے۔ مختلف قبائل کے لڑاکا دستے مکہ میں جمع ہونے لگے۔ ان قبائل میں سب سے زیادہ فوج غطفان کی تھی۔ اس کی تعداد 3000 تھی۔ منیا اس کا سالار تھا۔ 700 آدمی بنو سلیم نے بھیجے۔ بنو اسد نے بھی خاصی فوج بھیجی جس کا سالار طلحہ بن خویلد تھا۔ اس کی تعداد تاریخ میں نہیں ملتی۔ قریش کی اپنی فوج کی تعداد 4000 پیادہ، 300 گھڑ سوار اور 1500 شتر سوار تھے۔ اس پورے لشکر کی تعداد جو مدینہ پر فوج کشی کے لیے جا رہی تھی کل 10,000 تھی۔ اس کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ تھی۔ ابو سفیان نے اس متحدہ فوج کو جمعیت القبائل کہا تھا۔ ان میں سے کچھ قبائل مکہ میں نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی تھی کہ جب لشکر مکہ سے روانہ ہوگا تو وہ اپنی اپنی بستی سے کوچ کر جائیں گے اور راستے میں لشکر سے مل جائیں گے۔ خالد کو آج وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس نے مکہ سے کوچ کیا تھا۔ لشکر کا تیسرا حصہ اس کی کمان میں تھا۔ اس نے ایک ٹیکری پر گھوڑا چڑھا کر وہاں سے اس تمام لشکر کو دیکھا تھا۔ اسے لشکر کے دونوں سرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ دف اور نفریاں اور شہنائیاں اور لشکر کی مترنم آواز جو ایک ہی آواز لگتی تھی خالد کے خون کو گرما رہی تھی۔ اس نے گردن تان کر اپنے آپ سے کہا تھا کہ مسلمان پس کر رہ جائیں گے اور اسلام کے ذرے سے عرب کی ریت میں مل کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے۔ یہ اس کا عزم تھا۔ یہ لشکر 26 فروری 627 بمطابق یکم شوال ہجری مدینے کے قریب پہنچ گیا۔ قریش نے اپنا پڑاؤ اس جگہ ڈالا جہاں احد کی لڑائی کے لیے خیمہ زن ہوئے تھے۔ وہاں 2 ندیاں آ کر ملتی تھی۔ دوسرے تمام قبائل احد کی پہاڑی کے مشرق کی طرف خیمہ زن ہوئے۔ قریش نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مدینہ کے لوگوں کو قریش کے لشکر کی آمد کی اطلاع ملی ہے یا نہیں 2 جاسوس تاجروں کے بیس میں مدینہ بھیجے۔ ابو سفیان اور اس کے تمام نائب سالاروں کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ مدینے والوں پر بے خبری میں حملہ کیا جائے، لیکن دوسرے ہی دن قریش کا ایک جاسوس جو یہودی تھا مدینے سے آیا۔ اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمانوں کو حملہ اور لشکر کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے۔ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اس یہودی جاسوس نے بتایا کہ سارے شہر پر خوف طاری ہو گیا تھا، لیکن محمد اور اس کے قریبی حلقے کے آدمیوں کی للکار پر مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ گلی کوچوں میں ایسے اعلان ہونے لگا جن سے تمام شہر کا جذبہ اور حوصلہ بڑھ گیا اور مسلمان لڑائی کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہونے لگے۔ میرے خیال میں ان کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 3000 سے زیادہ نہ تھی۔ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینے پر حملے کے لیے جو لشکر آیا ہے اس کی تعداد 10,000 ہے، جس میں سینکڑوں گھڑ سوار اور شتر سوار بھی ہیں۔ اس وقت تک عرب کی سرزمین نے کسی لڑائی میں اتنا لشکر نہیں دیکھا تھا۔ تعداد کو دیکھا جاتا اور فن و حرب و ضرب کے پیمانے سے دونوں اطراف کی فوجوں کو ناپا تولا جاتا تو مسلمانوں کو لڑے بغیر ہتھیار ڈال دینے چاہیے تھے، یا وہ رات کی تاریکی میں مدینے سے نکل جاتے اور کسی اور بستی کو اپنا ٹھکانہ بناتے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 3000 مسلمان 10,000 کے لشکر کا مقابلہ ذرا سی دیر کے لیے بھی کر سکیں گے۔ 10,000 لشکر نہایت آسانی سے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا تھا، لیکن یہ حق اور باطل کی ٹکر تھی۔ یہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والوں اور بت پرستوں کا تصادم تھا۔ خدا کو حق کا ساتھ دینا تھا۔ خدا کو اپنے اس عظیم پیغام کی لاج رکھنی تھی جو اس کی ذات باری نے غار ہیرا میں عرب کے سبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور اسے رسالت عطا کی تھی۔ خدا ان کا ساتھ دیتا ہے جن کے دلوں میں حق اور صدق ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی للکار تھی جو مدینے کے گلی کوچوں میں سنائی دے رہی تھی۔ لیکن اے اللہ کی عبادت کرنے والوں، خدا تمہارا ساتھ اسی صورت میں دے گا جب تم دلوں سے خوف و ہراس نکال کر ایک دوسرے کا ساتھ دو گے اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا عزم کرو گے۔ جو ہمارے اللہ کو نہیں مانتا اور جو ہمارے دین کو نہیں مانتا وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کا قتل ہم پر فرض ہے۔ یاد رکھو، قتل کرنے کے لیے قتل ہونا بھی پڑتا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر اور کوئی طاقت نہیں جو تمہیں دشمن سے بچا سکے۔ تمہیں دفاع مدینے کا نہیں اپنے عقیدے کا کرنا ہے۔ اگر اس عزم سے آگے بڑھو گے تو 10,000 پر غالب آ جاؤ گے۔
خدا سوئے ہوئے یا خوفزدہ انسان کو معجزے نہیں دکھایا کرتا، اپنے عقیدے اور اپنی بستی کے دفاع کا معجزہ تمہیں خود دکھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کا حوصلہ اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ وہ اس سے بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ میں ڈوب گئے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے مدینے کو بچانا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ تو پورا یقین تھا کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہے، لیکن حق پرستوں کو خود بھی کچھ کر کے دکھانا تھا۔ بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ خدا نے اپنے نام لیواؤں کی مدد کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ ایک انسان تھا جس نے عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس انسان کا نام سلیمان فارسی تھا۔ سلیمان فارسی آتش پرستوں کے مذہبی پیشوا تھے، لیکن وہ شب و روز حق کی تلاش میں سرگردہ رہتے تھے۔ وہ آگ کو پوجتے تو تھے، لیکن آگ کی تپش اور چمک میں انہیں وہ راز نظر نہیں آتا تھا جسے وہ پا لینے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ عقل و دانش میں ان کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ آتش پرست انہیں بھی اس طرح پوجتے تھے جس طرح آگ کو۔ جب سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر بڑھاپے کی دہلیز پھلانگ کر خاصی آگے نکل گئی تو ان کے کانوں میں عرب کی سرزمین کی ایک انوکھی آواز پڑی، خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہے۔ یہ آواز سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کان میں گھر بیٹھے نہیں پڑی تھی۔ ان کی عمر علم کی تلاش میں سفر کرتے گزر رہی تھی۔ وہ تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ شام میں آئے تھے، جہاں قریش کے تاجروں کے قافلے اور کچھ مسلمان تاجر بھی جایا کرتے تھے۔ قریش کے تاجروں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو تنزیہ اور مزاحیہ انداز میں بتایا کہ ان کے قبیلے کے ایک آدمی کا دماغ چل گیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک دو مسلمانوں نے عقیدت مندی سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات سنائی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ سب سن کر چونک پڑے۔ انہوں نے ان مسلمانوں سے کچھ اور باتیں پوچھی۔ انہیں جو معلوم تھا وہ انہوں نے بتایا، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تشنگی محسوس کر رہے تھے۔ وہ اتنا متاثر ضرور ہو گئے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ عرصے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سائے میں جا بیٹھے۔ انہیں وہ راز مل گیا جس کی تلاش میں وہ مارے مارے عمر گزار رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت تک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑھاپے کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے۔ اپنے ملک میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صرف مذہبی پیشوا ہی نہ تھے، وہ جنگی علوم کے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے۔ اس دور کے مذہبی پیشوا بھی جنگ و جدل اور سپاہ گری کے ماہر ہوتے تھے۔ علم و ادب کے عالم بھی سپاہی ہوتے تھے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خدا نے جنگ و جدل کے امور میں غیر معمولی ذہانت دی تھی۔ اپنے ملک میں جب کوئی لڑائی ہوتی تھی یا دشمن حملہ آور ہوتا تھا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بادشاہ طلب کر کے صورتحال ان کے آگے رکھتا اور مشورے لیتا تھا۔ نامور سالار بھی ان کے شاگرد تھے۔ وہ سلمان فارسی اس وقت مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال جو قریش نے آپ کے لیے پیدا کر دی تھی سلمان فارسی کے آگے رکھی۔ خندق کھودو جو سارے شہر کو گھیرے میں لے لے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام اور سالار ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ سلمان فارسی نے کیا کہہ دیا ہے۔ عرب خندق سے واقف نہیں تھے۔ فارس میں جنگوں میں خندق کا رواج تھا۔ سب کو حیران دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ خندق کیا ہوتی ہے اور اس سے دفاعی کام کس طرح لیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود تاریخ کے نامور سالار تھے خندق کی ضرورت اور افادیت کو سمجھ لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر سالار شش و پنج میں پڑ گئے۔ ان کے لیے اتنے بڑے شہر کے ارد گرد اتنی چوڑی اور اتنی بڑی خندق کھودنا قابل فہم نہیں تھا، لیکن انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا تھا۔ خندق کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کا حساب کر لیا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے والوں کی تعداد کا حساب کیا۔ آپ علیہ السلام نے کھدائی کا کام اس تعداد پر تقسیم کیا تو 110 آدمیوں کے حصے میں 40 ہاتھ کھدائی آئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ خندق کو ابھی تک نہیں سمجھے اور وہ کھدائی سے ہچکچا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی اور کھدائی شروع کر دی۔ یہ دیکھتے ہی مسلمان کدالیں اور بیلچے لے کر نعرے لگاتے ہوئے زمین کا سینہ چیرنے لگے۔ ادھر سے اس وقت کے ایک شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حسان رضی اللہ عنہ مشہور نعت گو تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس موقع پر جب مسلمان خندق کھود رہے تھے
حسان رضی اللہ عنہ نے ایسے اشعار ترنم سے سنانے شروع کر دیے کہ خندق کھودنے والوں پر وجد اور جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خندق کی لمبائی چند گز نہیں تھی، اسے میلوں دور تک جانا تھا۔ شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بنی عبید تک یہ خندق کھودنی تھی۔ زمین نرم بھی تھی اور سنگلاخ بھی تھی، اور یہ نہایت تیزی سے مکمل کرنی تھی کیونکہ دشمن سر پر آن بیٹھا تھا۔ قریش کا لشکر اس عجیب و غریب طریقے دفاع سے بے خبر احد کی پہاڑی کی دوسری طرف خیمہ زن تھا۔ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ چلتے چلتے خالد کو اپنی آواز سنائی دینے لگی۔ اہل قریش تو ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ان پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ گھوڑا اپنی مرضی کی چال چلا جا رہا تھا۔ مدینہ ابھی دور تھا۔ خالد کو جھنیپ سی محسوس ہوئی۔ اس کے قبیلہ قریش نے اسے شرمسار کر دیا تھا۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ یہودیوں کے اکسانے پر اس کے قبیلے کے سردار اور سالار ابو سفیان نے مدینے پر حملے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ حملے کا فیصلہ تو ہوا۔ اتنا بڑا لشکر جو سرزمین عرب پر پہلی بار کسی جنگ میں دیکھا گیا تھا، یہودیوں نے ہی جمع کیا تھا، لیکن خالد اس پر بھی مطمئن تھا کہ کسی نے ہی یہ کام کیا ہو۔ لشکر تو جمع ہو گیا تھا۔ وہ اس روز بہت خوش تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ہی مسلمان مدینے سے بھاگ جائیں گے۔ اگر مقابلے پر جم بھی گئے تو گھڑی دو گھڑی میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ اس وقت تو بہت ہی خوش تھا جب احد کی پہاڑی کی دوسری طرف یہ سارا لشکر خیمہ زن تھا۔ جس صبح حملہ کرنا تھا، اس رات اس پر ایسی ہیجانی کیفیت طاری تھی کہ وہ اچھی طرح سو بھی نہ سکا۔ اسے ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دوسری صبح جب قریش اور دوسرے اتحادی قبائل کا لشکر جس کی تعداد 10,000 تھی، خیمے گاہ سے نکل کر مدینے پر حملے کے لیے شہر کے قریب پہنچا تو اچانک رک گیا۔ شہر کے سامنے بڑی گہری خندق کھدی ہوئی تھی۔ ابو سفیان جو لشکر کے قلب میں تھا، لشکر کو رکا ہوا دیکھ کر گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آگے گیا۔ قریش کے جنگجو رک کیوں گئے ہیں؟ ابو سفیان چلاتا جا رہا تھا۔ طوفان کی طرح بڑھو اور محمد کے مسلمانوں کو کچل ڈالو، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ ابو سفیان کا گھوڑا جب آگے گیا تو اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور اس کا گھوڑا اسی طرح رک گیا جس طرح اس کے لشکر کے تمام سواروں کے کھڑے تھے۔ اس کے سامنے خندق تھی، اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ خدا کی قسم، یہ ایک نئی چیز ہے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ابو سفیان نے غصیلی آواز میں کہا۔ عرب کے جنگجو کھلے میدان میں لڑا کرتے ہیں، خالد بن ولید کو بلاؤ، اکرمہ اور صفوان کو بھی بلاؤ۔ ابو سفیان خندق کے کنارے کنارے گھوڑا دوڑاتا لے گیا۔ اسے کہیں بھی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے اس کا لشکر خندق عبور کر سکتا۔ یہ خندق شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بنی عبید کے اوپر سے پیچھے تک چلی گئی تھی۔ مدینے کے مشرق میں شیخین اور لاوا کی پہاڑیاں تھیں۔ یہ مدینے کا قدرتی دفاع تھا۔ ابو سفیان دور تک چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ خندق کے پار مسلمان اس انداز سے گھوم پھر رہے ہیں جیسے پہرا دے رہے ہوں۔ اس نے گھوڑا پیچھے موڑا اور اپنے لشکر کی طرف چل پڑا۔ 3 گھوڑے اس کی طرف سرپٹ دوڑے آ رہے تھے جو اس کے قریب آ کر رک گئے۔ وہ خالد، اکرمہ اور صفوان کے گھوڑے تھے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ مسلمان کتنے بزدل ہیں؟ ابو سفیان نے ان تینوں سے کہا۔ کیا تم کبھی اپنے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر کے یا رکاوٹ کھود کر اپنے دشمن سے لڑے ہو؟ خالد پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ آج مدینے کی طرف جاتے ہوئے اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ اس خیال سے چپ نہیں ہو گیا تھا کہ ابو سفیان نے مسلمانوں کو بزدل جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، بلکہ خاموش رہ کر وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ یہ خندق بزدلی کی نہیں، دانش مندی کی علامت تھی۔ جس کسی نے شہر کے دفاع کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا وہ کوئی معمولی عقل والا انسان نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی اس نے محسوس کیا تھا کہ مسلمان لڑنے میں اپنے جسم کی طاقت پر ہی بھروسہ نہیں کرتے، وہ عقل سے بھی کام لیتے ہیں۔ خالد کا دماغ ایسی ہی جنگی چالیں سوچتا رہتا تھا۔ مسلمانوں نے بدر کے میدان میں نہایت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے قریش کو بہت بری شکست دی تھی۔ خالد نے اکیلے بیٹھ کر اس لڑائی کا جائزہ لیا تھا۔ مسلمانوں کی اس فتح میں اسے مسلمانوں کی عسکری دانشمندی نظر آئی تھی۔ احد کی جنگ میں مسلمانوں کی شکست یقینی تھی، لیکن وہ جنگ فتح اور شکست کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ اس میں بھی مسلمانوں کی عقل نے کام کیا تھا۔ کوئی اور بات بھی تھی خالد، اسے خیال آیا، کوئی اور بات بھی تھی۔ کچھ بھی تھا، خالد نے اپنے آپ کو جواب دیا۔ جو کچھ بھی تھا، میں یہ نہیں مانوں گا کہ یہ محمد کے جادو کا اثر تھا یا اس کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ ہماری عقل جس عمل اور جس مظاہرے کو سمجھ نہیں سکتی اسے ہم جادو کہہ دیتے ہیں۔ اہل قریش میں ایسا کوئی دانشمند نہیں جو مسلمانوں جیسے جذبے سے اہل قریش کو سرشار کر دے اور ایسی جنگی چالیں سوچے جو مسلمانوں کو ایک ہی بار کچل ڈالیں۔ خدا کی قسم، ہم اس لیے واپس نہیں چلے جائیں گے کہ مسلمانوں نے ہمارے راستے میں خندق کھود رکھی ہے۔
ابو سفیان خالد، اکرمہ اور صفوان سے کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے ان سے پوچھا، کیا خندق عبور کرنے کا کوئی طریقہ تم سوچ سکتے ہو؟ خالد کوئی طریقہ سوچنے لگا، لیکن اسے خیال آیا کہ اگر ان کے لشکر نے خندق عبور کر بھی لی تو مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہ ہوگا، خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ جن انسانوں نے تھوڑے سے وقت میں زمین اور چٹانوں کا سینہ چیر ڈالا ہے، ان انسانوں کو بڑے سے بڑا لشکر بھی ذرا مشکل سے ہی شکست دے سکے گا۔ کیا سوچ رہے ہو ولید کے بیٹے؟ ابو سفیان نے خالد کو گہری سوچ میں کھوئے ہوئے دیکھ کر کہا، ہمارے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں، مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم بوکھلا گئے ہیں، ہمیں تمام تر خندق دیکھ لینا چاہیے۔ اکرمہ نے کہا، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے ہم خندق عبور کر سکیں گے۔ صفوان نے کہا، محاصرہ۔ خالد نے خود اعتمادی سے کہا، مسلمان خندق کھود کر اندر بیٹھ گئے ہیں، ہم محاصرہ کر کے باہر بیٹھے رہیں گے، وہ بھوک سے تنگ آ کر ایک نہ ایک دن خود ہی خندق کے اس طرف آ جائیں گے جدھر ہم ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مجھے یہی ایک طریقہ نظر آتا ہے جو مسلمانوں کو باہر آ کر لڑنے پر مجبور کر دے گا۔ ابو سفیان اپنے ان تینوں نائب سالاروں کے ساتھ خندق کے ساتھ ساتھ تمام تر خندق کو دیکھنے کے لیے جبل بنی عبید کی طرف چل پڑا۔ سلا کی پہاڑی مدینے اور جبل بنی عبید کے درمیان تھی۔ مسلمان اس کے سامنے مورچہ بند تھے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ذرا آگے بڑھا تو ایک گھوڑا جو بڑا تیز دوڑا آ رہا تھا اس کے پہلو میں آن رکا۔ سوار کو ابو سفیان بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ ایک یہودی تھا جو تاجروں کے بحروپ میں مدینہ کے اندر گیا تھا۔ وہ مدینہ سے شیخین کے سلسلہ قومے سے ہوتا ہوا قریش کے لشکر میں پہنچا تھا۔ اندر سے کوئی ایسی خبر لائے ہو جو ہمارے کام آ سکے؟ ابو سفیان نے پوچھا اور کہا، ہمارے ساتھ ساتھ چلو اور اتنا اونچا بولتے چلو کہ میرے یہ تینوں نائب بھی سن سکیں۔ مسلمانوں نے شہر کے دفاع اور آبادی کے تحفظ کے جو انتظامات کر رکھے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ یہودی نے کہا، یہ تو تم کو معلوم ہے کہ مدینہ چھوٹے چھوٹے قلعوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی بستیوں کا شہر ہے۔ مسلمانوں نے شہر کی عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کو پیچھے کی طرف والے قلعے میں بھیج دیا ہے۔ خندق پر نظر رکھنے کے لیے مسلمانوں نے گشتی پہرے کا جو انتظام کیا ہے اس میں 200-250 افراد شامل ہیں۔ یہ افراد تلواروں کے علاوہ پھینکنے والی برچھیوں اور تیر کمانوں سے مسلح ہیں۔ انہوں نے علاقے تقسیم کر رکھے ہیں جن میں وہ سارا دن اور پوری رات گشت کرتے ہیں۔ جہاں کہیں سے بھی تم خندق عبور کرنے کی کوشش کرو گے وہاں مسلمانوں کی خاصی زیادہ تعداد پہنچ جائے گی اور اس قدر زیادہ تیر اور برچھیاں برسائیں گے کہ تم لوگ پیچھے کو بھاگ آنے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راتوں کو مسلمانوں کے حبیش خندق سے باہر آ کر تم پر شب خون مار کر واپس چلے جائیں۔ عبداللہ بن ابی کیا کر رہا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اے قریش کے سردار، یہودی جاسوس نے کہا، اتنی عمر گزار کر بھی تم انسانوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکے۔ عبداللہ بن ابی منافق ہے۔ مسلمان اسے جماعت منافقین کا سردار کہتے ہیں اور ہم اسے یہودیت کا غدار سمجھتے ہیں۔ اس نے مسلمان ہو کر ہم سے غداری کی تھی۔ مسلمانوں میں جا کر اس نے تمہارے حق میں انہیں دھوکے دیے۔ اگر احد کی جنگ میں تم جیت جاتے تو وہ تمہارے ساتھ ہوتا، مگر مسلمانوں کا پلہ بھاری دیکھ کر اس نے تم سے بھی اور یہودیوں سے بھی نظریں پھیر لی ہیں۔ تمہیں ایسے آدمی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو کسی مذہب کا پیروکار اور وفادار نہ ہو۔ اور حیی بن اخطب کہاں ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا، یہودی جاسوس نے جواب دیا۔ مدینے میں ابھی میرے ساتھی موجود ہیں، وہ مسلمانوں کو جس قدر نقصان پہنچا سکے پہنچائیں گے۔ خالد کو آج مدینے کی طرف جاتے ہوئے اس یاد سے خفت سی محسوس ہو رہی تھی کہ مکہ سے مدینے کو کوچ کے وقت جب اس نے اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر دیکھا تھا تو اس کی گردن اونچی ہو گئی اور سینہ پھیل گیا تھا، لیکن مدینے کے سامنے آ کر 10,000 کا لشکر ریت کے ٹیلوں کی طرح بے جان نظر آنے لگا تھا۔ اسے محاصرے کا منظر یاد آنے لگا۔ لشکر کا جو حصہ اس کے زیر کمان تھا اسے اس نے بڑے اچھے طریقے سے محاصرے کی ترتیب میں کر دیا تھا۔ یہ محاصرہ 22 روز تک رہا۔ پہلے 10 دنوں میں ہی شہر کے اندر مسلمان خوراک کی کمی محسوس کرنے لگے، لیکن اس سے قریش کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ خوراک اور رزق بہت کم لائے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں مسلمان اپنے محاصرے میں لمبے عرصے کے لیے بٹھا لیں گے۔ خوراک کی جتنی کمی شہر والے محسوس کر رہے تھے اس سے کچھ زیادہ کمی قریش کے لشکر میں اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ سپاہیوں میں نمایاں طور پر بے چینی نظر آنے لگی تھی۔ مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اس کیفیت میں کہ شہر میں خوراک کا کوئی ذخیرہ نہ تھا اور لوگوں کو روزانہ نصف خوراک دی جا رہی تھی، منافقین اور یہودی تخریب کار پر پردہ حرکت میں آ گئے۔ کوئی بھی نہ جان سکا کہ یہ آواز کہاں سے اٹھی ہے، لیکن یہ آواز سارے شہر میں پھیل گئی۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسی بری موت مروانے کا بندوبست کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ بہت جلد کیسر و کسرا کے خزانے ہمارے قدموں میں پڑے ہوں گے، دوسری طرف ہم نے اس کی نبوت کا یہ اثر بھی نہ دیکھا کہ آسمان سے ہمارے لیے خوراک اترے۔ لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ گوشت پوست کے انسان تھے۔ وہ پیٹ کی آوازوں سے متاثر ہونے لگے۔ آخر ایک آواز نے انہیں پیٹ کے بھوت سے آزادی دلا دی۔ کیا تم خدا سے یہ کہو گے کہ ہم نے اپنے پیٹ کو خدا سے زیادہ مقدس جانا تھا؟ یہ ایک رات کی کڑک کی طرح آواز تھی جو مدینہ کی گلی کوچوں میں سنائی دینے لگی۔ آج خدا کو وہ لوگ عزیز ہوں گے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوکے اور پیاسے جانے دیں گے۔ خدا کی قسم، اس سے بڑی بزدلی اور بے غیرتی مدینے والوں کے لیے اور کیا ہوگی کہ ہم اہل مکہ کے قدموں میں جا گریں اور کہیں کہ ہم تمہارے غلام ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے دفاع میں اس قدر سرگرم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن اور رات ایک ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی تھے۔ آپ چاہتے تو معجزے بھی رونما ہو سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا کہ ہر آدمی پیغمبر اور رسول نہیں، نہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا درجہ حاصل کر سکے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انسانوں کے لیے یہ مثال قائم کر رہے تھے کہ انسان اپنی ان لازوال جسمانی اور نفسیاتی قوتوں کو جو خداوند تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں استقلال اور ثابت قدمی سے استعمال کرے تو وہ معجزہ نما کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔ محاصرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایک سالار کے علاوہ ایک سپاہی کی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت اور اس سرگرمی میں دیکھ کر مسلمان بھوک اور پیاس کو بھول گئے اور ان میں ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ ان میں بعض خندق کے قریب چلے جاتے اور قریش کو بزدلی کے تانے دیتے۔ وہ مارچ 627 کا دن تھا جب ابو سفیان نے پریشان ہو کر کہا کہ حیی بن اخطب کو بلاؤ۔ اس کی پریشانی کا باعث یہ تھا کہ 10 دنوں میں ہی اس کے لشکر کی خوراک کا ذخیرہ بہت کم رہ گیا تھا۔ سپاہیوں نے کرب و جوار کی بستیوں میں لوٹ مار کر کے کچھ خوراک حاصل کر لی تھی، لیکن اس ریگزار میں لوگوں کے گھروں میں بھی خوراک کا کوئی ذخیرہ نہ تھا۔ قریش کے لشکر میں بددلی پھیلنے لگی۔ اپنے لشکر کے جذبے کو یوں ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس نے یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار حیی بن اخطب کو بلایا جو قریش کی زمین دوز مدد کے لیے لشکر کے قریب ہی کہیں موجود تھا۔ وہ تو اس انتظار میں تھا کہ اہل قریش اسے بلائیں اور اسے مدد مانگے۔ مدینہ سے کچھ ہی دور یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ کی بستی تھی۔ اس قبیلے کا سردار کعب بن اسد اس بستی میں رہتا تھا۔ رات جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، دروازے کی بڑی زور کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا، دیکھو باہر کون ہے؟ حیی بن اخطب آیا ہے۔ غلام نے کہا، رات کے اس وقت وہ اپنے ہی کسی مطلب سے آیا ہوگا۔ کعب بن اسد نے غصیلی آواز میں کہا، اسے کہو کہ میں اس وقت تمہارا کوئی مطلب پورا نہیں کر سکتا، دن کے وقت آنا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کے دوسرے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر بھی شامل تھے، لیکن ان دونوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں نے انہیں وہ سزا دی تھی کہ وہ لوگ شام کی طرف بھاگ گئے تھے۔ صرف بنو قریظہ تھا جس نے معاہدے کو برقرار رکھا اور اس کا احترام کیا۔ مسلمان جنگ خندق میں اس قبیلے کی طرف سے ذرا سا بھی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ حیی بن اخطب بھی یہودی تھا۔ وہ کعب بن اسد کو اپنا ہم مذہب بھائی سمجھ کر اس کے پاس گیا تھا۔ وہ کعب بن اسد کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہتا تھا، اس لیے وہ غلام کے کہنے پر بھی وہاں سے نہ ہٹا۔ کعب بن اسد نے پریشان ہو کر اسے اندر بلا لیا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو۔ کعب بن اسد نے حیی سے کہا، اگر تم ابو سفیان کے کہنے پر آئے ہو تو اسے کہہ دو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر مسلمان پوری دیانتداری سے قائم ہیں۔ وہ ہمیں اپنا حلیف سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پورے حقوق دے رکھے ہیں۔ کعب بن اسد ہوش میں آ۔ حیی بن اخطب نے کہا، بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لے۔ مسلمانوں کی شکست مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ خدائے یہودا کی قسم، 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، پھر یہ مسلمان تم پر ٹوٹ پڑیں گے کہ یہودیوں نے انہیں شکست دلائی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو حیی؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قریش کے لشکر کا ایک حصہ پہاڑیوں کے پیچھے سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ حیی نے کہا، تمہاری موجودگی میں یہ سپاہی مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنے قبیلے سمیت قریش سے مل جاؤ اور مسلمانوں پر اس طرح حملہ کرو کہ تمہیں جم کر نہ لڑنا پڑے بلکہ ضرب لگا کر پیچھے ہٹاؤ۔ اس سے قریش کو یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمانوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے گی اور قریش کا لشکر خندق کو عبور کر لے گا۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور ہمارا حملہ وہ کام نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو جانتے ہو مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کعب بن اسد نے کہا،
तुम मुसलमानों के कहर और गजब से वाकिफ हो। क्या बनु कैनका और बनु नजीर का कोई एक भी यहूदी तुम्हें यहाँ नजर आता है? अबू सुफियान ने सब कुछ सोचकर तुम्हें मुआहदे की दावत दी है। हुयी बिन अख्तब ने कहा, अगर मुसलमानों का कहर गजब तुम पर गिरने लगा तो कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा तुम्हारे कबीले की हिफाजत के लिए शाहीन और लावा की पहाड़ियों में मौजूद रहेगा। वो शब खून मारने वाले तजुर्बाकार सिपाहियों का लश्कर होगा जो मुसलमानों को तुम्हारी तरफ आग उठाकर भी देखने की मोहलत नहीं देंगे। तुम मुझे इतने बड़े खतरे में डाल रहे हो जो मेरे पूरे कबीले को तबाह कर देगा। काब बिन असद ने कहा, तुम्हारा कबीला तबाह हो या ना हो, अहले कुरैश इतनी कीमत देंगे जो तुमने कभी सोची भी ना होगी। हुयी ने कहा, या अपने ताउन की कीमत खुद बता दो। जो कहोगे, जिस शक्ल में मांगोगे तुम्हें कीमत मिल जाएगी और तुम्हारे कबीले को पूरा तहफ्फुज मिलेगा। मुसलमान अगले चंद दिनों में निस्तो नाबूद हो जाएंगे। तुम उसका साथ दो जो जिंदा रहेगा और जिसके हाथ में ताकत होगी। काब बिन असद आखिर यहूदी था। उसने जरो जवाहरात के लालच में आकर हुयी बिन अख्तब की बात मान ली। कुरैश का कोई सिपाही हमारी बस्ती के करीब ना आए। काब बिन असद ने कहा, मुसलमानों पर मेरा कबीला शब खून मारता रहेगा। ये काम रात की तारीकी में किया जाएगा ताकि मुसलमानों को पता ही ना चल सके कि शब खून मारने वाले बनु करीजा के आदमी हैं। और हुयी, काब ने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। मेरी रातें तन्हाई में गुजर रही हैं। आज की रात तन्हा गुजारो। हुयी ने कहा, कल तुम तन्हा नहीं होगे। मुझे 10 दिनों की मोहलत मिलनी चाहिए। काब ने कहा, मुझे अपने कबीले को तैयार करना है। कुरैश और बनु करीजा के दरमियान मुआहिदा हो गया। सामीन मोहतरम, खालिद बिन वलीद की जिंदगी के हालात और वाकयात की मजीद दास्तान से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। बाकी की दास्तान अब इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो में बयान की जाएगी। तब तक के लिए आपसे इल्तमास है कि अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।